بریک کے بعد خوش آمدید. جیسے میں نے بریک میں جانے سے پہلے کہا تھا کہ کراچی کے اب بنائے ہرمز پر جنگ چل رہی ہے، تو میرا مطلب یہ تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کی کنوینرشپ جو اب ابنائے ہرمز کا جو ایک سٹیٹس بن گیا ہے دو لیڈران کے درمیان، کوئی ایسی مبالغہ رائے نہیں کر رہا، خود سامنے آ کے کبھی جلسوں میں یا کسی جگہ پہ ایک دو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے زوم والی طریقے سے جواب دیتے ہیں، اور کبھی تو بظاہر نام لے کے جواب دیتے ہیں. یعنی خالد مقبول صدیقی صاحب جو کنوینر ہے اس وقت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے، جن کو مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں جو کہ وفاقی وزیر صحت ہیں، آج کل پوڈ کاسٹوں میں بہت آ رہے ہیں، انہوں نے ان کو کہا ہے کہ ایکسٹینشن والے جو ہیں یہ کنوینر صاحب ہیں. تو بہرحال اور مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ پہلے یہ 4 سیٹوں کی پارٹی تھی، اب میرے آنے کے بعد یہ 23 سیٹوں کی پارٹی ہو گئی ہے. تو اب ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اندر؟ کیوں اختلافات کو، یہ بہت ایک سنجیدگی سے سوال ہے. ابھی پہلا کمنٹ بھی سنجیدگی میں کیا تھا، لیکن پھر سے میں یہ والی بات تو میں بھرپور سنجیدگی سے کر رہا ہوں کہ جو آپ کے اختلافات ہوتے ہیں انٹرنلی اس کو ریزالو کر لیجئے. خود سے آپ موقع دے رہے ہیں لوگوں کو. اب میں آگے کیا میں جملہ بیان فرماؤں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی معزز متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سابق ایم سلمان مجاہد بلوچ صاحب. بہت شکریہ سلمان صاحب. آپ تک آنے سے پہلے، سوال رکھنے سے پہلے میں آپ کو کچھ سنوانا چاہوں گا، وہ سنیے گا، پھر ایک سوال فریم کرتا ہوں، پھر میں آپ کے سامنے آتا ہوں. کارکنوں، یہ وقت آپ کے پریشانی کا نہیں کسی اور کی پریشانی کا ہونا چاہیے. یہ میں کرنا نہیں چاہتا تھا، مجھے مجبوراً یہاں تک لایا گیا ہے. یہ ایم کیو ایم تقسیم نہیں ہو رہی ہے، ایم کیو ایم کی تطہیر ہو رہی ہے. یہ جس ایم کیو ایم میں آج ہم ہیں، ایم کیو ایم پاکستان، یہ مکہ مدینے میں بنی تھی. اور جو صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں وہ کہاں تھے؟ انہوں نے کوئی بڑی جدوجہد کی تھی. وہ تمام مصنوعی قیادتیں جو کراچی کو کسی فیکٹری میں بنا کے دی جاتی ہیں، اب سمجھ لو میرے بھائی. کل حضرت نے فرمایا کہ ہم ایجنسیوں کے لوگ ہیں، اور ایجنسیوں نے تم سب کو مجھ سمیت ہمیں تھوپ دیا ان کے اوپر. وہ یہ فرما رہے ہیں کو تجربہ تبدیل کرو تو تجربہ گاہ تبدیل کرو. ایک ہی طرح کا تجربہ کرتے ہو، ایک ہی طرح کے ماڈل نکالتے ہو، اور وہ جب فیل ہو جاتے ہیں تو ہمارے متھے لگا دیتے. جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا تو میں نے اپلیکیشن لگائی تھی ان میں مرجر ہونے کی. جب ہمارے آنے سے پہلے 4 سیٹوں کی پارٹی تھی، ہمارے آنے کے بعد آج یہ 22 سیٹوں والی پارٹی ہے، 23 سیٹوں والی پارٹی ہے. بعض اوقات جبر کی بات ماننی پڑتی ہے، یہ سنت ہے. ہم سے تو کوئی لڑائی نہیں ہے اسی مکتب بھائی کی. ان کا اختلاف تو خالد مقبول بھائی سے ہے. خالد بھائی کی بتائی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے. وزیر اعظم سے ٹائم لیا اور وہاں جا کر پرپوز کر دیا کہ بھائی ایم کیو ایم کی طرف سے گورنر وسیم اختر ہوں گے. وزیر اعظم جو ہے وہ ایم کیو ایم کے وفد کو جب باہر چھوڑنے آ رہے ہیں تو ایک قدم پیچھے ہٹ کر وزیر اعظم کو ایک قدم پہلے روک کر کان میں بولا کہ جو میں نے لیٹر دیا تھا اس کام کو کرنا نہیں ہے. شاباش ہماری پی سی آر ٹیم کو کہ جنہوں نے اتنے کٹس لگائے، پروڈیوسر صاحب کو کہ انہوں نے بتایا آپ کو. بہرحال مصنوعی قیادت کا حوالہ دیا خالد مقبول صدیقی صاحب نے نام لیے بغیر، لیکن مصطفیٰ کمال صاحب نے ان کو حضرت کہہ کے مخاطب فرمایا، غالب انہی کو فرمایا ہے، اور کہا ہے کہ ہم تو میرے آنے کے بعد 22 اور 23 سیٹوں کی پارٹی ہوئی تھی. سر اب آپ کے جو اس وقت کنوینر صاحب ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب، وہ مصنوعی قیادت کہہ رہے ہیں یہ فیکٹریوں میں بنتی ہے، اور سمجھ لو میں کس کی بات کر رہا ہوں. سر وہ کس کی بات کر رہے تھے؟ جی سلمان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے یہ بات جو ہے وہ اپنا جو ان کا بنس روڈ پہ جلسہ تھا اس جلسے کے دوران، اپنی تقریر کے دوران کہی ہے، اور اس سیاق و سباق کے ساتھ اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ ان تمام مصنوعی جماعتوں کی یا مصنوعی قیادتوں کی بات کر رہی تھی جو 1947 سے لے کے اب تک جنہیں فیکٹری میں تیار کیا گیا، جنہیں جو ہے وہ عوامی پارٹی بنانے کی کوشش کیا گیا لیکن وہ نہیں بن سکے، اور پھر جو ہے ان کو کسی نہ کسی کے حوالے کر دیا گیا. لائک وائز آپ اگر بھٹو صاحب کی مثال لے لیں، یا چلیں ایوب خان کے دور سے لے لیتے نا. آپ نے ایک مسلم لیگ بنائی تھی، مسلم لیگ کنونشن، اور جیسے ایوب خان گئے وہ چلے گئے. آپ بھٹو صاحب کی مثال لے لیں، ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی کے بھٹو صاحب اندر چلے گئے، پھانسی ہو گئی، تو مصطفیٰ جتوئی صاحب نے اپنی پارٹی بنا لی، پیپلز پارٹی نیشنل. اور اس کے بعد آپ مسلم لیگ کی مثال لے لیں، جو نواز شریف کا اقتدار گیا 99 میں تو کئی مسلم لیگ بن گئی، اور مسلم لیگ کاف جو ہے وہ کنگز پارٹی بن کے سامنے. اسی طرح سے بہت سی مثالیں، جیسے ایم کیو ایم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1992 کا آپریشن ہوا، اس کے بعد جو ایم کیو ایم حقیقی بنائی گئی، اور وہ بھی ایک مصنوعی جماعت تھی. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک 2016 میں ایک پاکستان پاک سرزمین پارٹی کے نام سے ایک پارٹی بنائی گئی. اب وہ جو ہے ایم کیو ایم میں مرج ہو چکی ہے. تو میرے خیال میں تو خالد مقبول صاحب کا اشارہ انہی جماعتوں کی طرف تھا، اور وہ بات بھی ٹھیک ہے کیونکہ وہ عوام سے نہیں ہوتی.
तो सर्वाइव नहीं कर पाती। अच्छा ये बताइएगा सलमान साहब, ठीक है आपने तो ये पूरा सियाक को सबाक भी समझा दिया, लेकिन फिर इतना गुस्सा क्यों हुए मुस्तफा कमाल साहब, फिर अपने ऊपर क्यों ले गए फिर वो? सर देखिए, मैं तो ना वो मेरे लूप में है ना मैं उनके लूप में हूँ, और मैं कल वहाँ था भी नहीं। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि ये तो वही बेहतर बता सकते हैं कि वो इतना गुस्सा क्यों है तो अपने पे क्यों लिया उन्होंने। इसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि ना ही मैं उनका तर्जुमान हूँ, ना ही उन्होंने मुझसे शेयर किया है, ना ही मुझे पता है। आप फिर सलमान साहब किस ग्रुप में हैं आप? सर मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का कारकुन हूँ। ओके। मैं जो हमारा इंतखाबी निशान है पतंग, मैं उसके साथ हूँ। जो MQM का झंडा है मैं उसके साथ हूँ। मैं महाजरों के साथ हूँ। और अभी MQM में कोई ग्रुप नहीं है। MQM एक जमात है जिसके कन्वेनर, जिसके चेयरमैन, जिसके लीडर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब है। और कोई माने ना माने, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि कन्वेनर और चेयरमैन जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, और आगे भी मुझे वही नज़र आ रहे हैं। तो मैं उनके लीडरशिप में अच्छा ये बताइएगा, ठीक है आप ये कह रहे हैं कि आप इस वक्त पूरी तरह से, आपकी बातों से तो लग ये रहा, आपने मतलब लग क्या रहा, आपने खुद ही कह दिया कि आप खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को साथ दे रहे हैं। अब मुस्तफा कमाल साहब भी अपने आप को MQM का कहते हैं। MQM का साथ दे रहा हूँ मैं, MQM का साथ दे रहा हूँ। ठीक है, आप मुतहदा आप तस्नीम भाई अपने अल्फाज मेरे मुंह में तो ना डालिए। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। जब उस वक्त आपके कन्वीनर जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, जिनको मुस्तफा कमाल साहब एक्सटेंशन वाले कन्वीनर साहब फरमाते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, मुस्तफा कमाल भी अपने आप को पार्टी का कहते हैं, अब पार्टी के रहनुमा वो अपने आप को भी कहते हैं। अगर कोई पार्टी का छोटा मोटा रहनुमा या सीनियर रहनुमा, अगर आपकी बात से ये मैं मतलब ले लूं कि वो एक पार्टी कन्वीनर पे क्रिटिसिज्म अगर उन्होंने की है, नाम लेके या नहीं भी किया, लेकिन उसका मतलब यही निकल रहा है कि उनको कर रहे हैं, तो कोई पार्टी की पॉलिसी में कोई शो कॉज नोटिस निकलेगा उनके खिलाफ या नहीं निकलेगा? देखें तस्नीम भाई, बात यह है कि मैंने आपके पॉडकास्ट में भी ये बात कही थी लास्ट वीक कि कन्वेनर जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ही हैं, और हम सब जो है उन्हीं के अंडर द लीडरशिप ऑफ खालिद मकबूल हैं। चाहे वो अपने आप को कोई भी कहे, लेकिन हर कोई कारकुन है MQM पाकिस्तान को, इंक्लूडिंग खालिद मकबूल सिद्दीकी। और जहाँ तक बात है क्रिटिसिज्म की, जहाँ तक बात है जो है वो तनकीद करने की या पोस्ट ऐसे जुमले अदा करने की जो कि डायरेक्ट किसी की ज़ात पे हो, तो मैं समझता हूँ ये वतीरा ठीक नहीं है। और ना ही ये हमारी इथिक्स ये कहती है, ना ही हमारी तहजीब ये कहती है, ना ही हमारी तमीज़ ये कहती है। डिसिप्लिन का पाबंद सब है, और MQM का डिसिप्लिन ऐसा है कि जो 22 अगस्त से पहले था वो वाली MQM जो थी उसमें डिसिप्लिन बहुत मजबूत था, और आज भी मैं समझता हूँ कि ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर मैंने आपके पॉडकास्ट में एक बात और कही थी कि जल्दबाजी हर काम में नुकसान देती है, और जल्दबाजी हर काम की ज्यादती जो होती है वो नुकसान में जाती है इंसान के। अब आप देखें ना, मेरे ख्याल में तो अगर किसी को कोई एतराज़ है तो अभी 2 महीने बाद इलेक्शन है ना, इलेक्शन का इंतजार कर लीजिए। उसमें जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान होगा तो उसमें लाजिम है कि इलेक्शन का, चलिए तो इसकी बात का मतलब ये है कि दोनों इसमें इंटर पार्टी इलेक्शन के लिए अपनी कैंपेन करें। आप बताइए, आप इलेक्शन लड़ेंगे आप? मैं सर पार्टी का पाबंद हूँ। देखें, मुझे 2005 में MQM ने टिकट दिया यूसी नाजिम का, मैंने इलेक्शन लड़ा। मुझे 2013 में MQM ने MNA का टिकट दिया, मैंने इलेक्शन लड़ा। मुझे 2018 में MQM ने टिकट नहीं दिया, मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा। मुझे 2024 में MQM ने टिकट नहीं दिया, मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा। आइंदा भी यही उसूल रहेगा, और यही एक कारकुन का जो है वो वतीरा होता है कि वो अपनी पार्टी की क़यादत का पाबंद होता है। पार्टी मुनासिब समझेगी और मुझे इस काबिल समझेगी कि मैं इस इलेक्शन में हिस्सा लूँ, और तो मैं हिस्सा लूँगा। और मैं आपको बताऊँ, जो 22 अगस्त के बाद जो इलेक्शन हुआ था, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उसमें मेरा नाम था, उसमें मैंने इलेक्शन लड़ा था राब्ता कमेटी के मेंबर के लिए, और उस लिस्ट में हमने बिल्कुल कंटेस्ट किया था। तो अभी भी हो सकता है। देखें, हर कारकुन जो MQM का रजिस्टर्ड कारकुन है, जो MQM के क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है, जो उस कंडीशंस को फुलफिल करता है, ही कैन कंटेस्ट द इलेक्शन। वो लड़ भी सकता है, वोट भी कर सकता है। आपने शोकस की बात की, देखें पार्टी डिसिप्लिन का तकाजा ये है कि, और पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि अगर पानी सर से गुजर जाए और मामला यहाँ तक पहुँच जाए या बातें यहाँ तक पहुँच जाएं कि जनरल पब्लिक तक ये बातें आ जाए, तो फिर शोकस तो मेरे ख्याल में होना चाहिए, बनता है, होना चाहिए, XYZ जो भी हो। अच्छा, होना चाहिए XYZ कोई भी। अच्छा सलमान साहब ये बताइएगा, आप तो बहुत एक बाबसीरत आदमी है, आपसे तो मेरी मुलाकात भी हुई और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। लेकिन सवाल अब यहाँ पैदा ये होता है कि आप नहीं समझते कि जो आपकी पार्टी के इख्तलाफात, अंदरूनी इख्तलाफात अब सामने आ गए हैं,
کہ وہ ہنسی دبا کر پیپلز پارٹی والے خوش ہوتے ہوں گے کہیں نہ کہیں یہ ہمیں جو ہے سبق سکھانے کے لیے نکلنا چاہتے ہیں, یہ خود ہی آپس میں لڑ رہے ہیں سر. ترجمہ پیپلز پارٹی والے تو ابھی بھی پریشان ہیں کہ ابھی بھی جو ہے وہ ان کو ایم کیو ایم پاکستان کے پلیٹ فارم سے میڈیا ٹاک شوز میں پریس کانفرنسز میں اچھا خاصا ان کو جو ہے وہ ایک تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, رگڑا مل رہا ہے. اور خاص کر سامنے گل پلازا کی رپورٹ کے حوالے سے, کیونکہ رپورٹ گم کر دی گئی, اب تک نہیں ملی, ایسا کیا ہے اس میں چھپانے کے لیے. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ اختلافات ہیں, دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ اتنی بڑی جماعت ہے تو ہلکی پھلکی موسیقی تو چلتی رہتی ہے اور وہ چلنی بھی چاہیے. اختلاف ہونا چاہیے لیکن اختلاف برائے اختلاف نہ ہو بلکہ اختلاف برائے اصلاح ہو تو مزہ آتا ہے. اور اتنی بڑی جماعت ہے, لازمی بات ہے اتنے بڑے ہزاروں کارکنان ہیں, ہزاروں لوگ ہیں, سب ایک مزاج کے نہیں ہوتے, لیکن لازمی بات ہے, آپ کی بات بھی ٹھیک ہے, مخالفین کو تو ہم خود موقع دے رہے ہیں ہنسنے کا, اپنی باتیں گھر کی باتیں باہر کرنے کا. ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی گھر کی بات ہے, جو جتنے بڑے ہیں, 4 بڑے ہیں, 5 بڑے ہیں, 6 بڑے ہیں, انڈر دا لیڈرشپ آف کنوینر چیئرمین خالد مقبول صدیقی صاحب ایک کمرے میں بیٹھ گئے. اگر کوئی اختلاف ہے تو آپ اس پہ بیان کیجئے, لیڈرشپ آپ کو مطمئن کر دے گی. اگر آپ مطمئن نہ ہو تو آپ اس کے اپنا اظہار کریں رائے کا. لیکن پبلک میں اس قسم کی باتیں کرنا اور اپنے ہی چیئرمین کو اور اپنے کنوینر کے خلاف اس قسم کی باتیں کرنا اور الزامات لگانا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیب نہیں دیتا. بہت شکریہ آپ کا سلمان مجاہد بلوچ صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ سے ہماری ایک بہت ہی مفصل گفتگو ہو رہی ہے. اس حوالے سے فرما تو یہی رہے کہ جو کر رہا ہے پارٹی لائن کے خلاف جا رہا ہے وہ شو کاز نوٹس کا حقدار ہے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, پروگرام کے اختتام کرنے سے پہلے میں گل پلازا جو یہ ثانیہ ہوا, بہت اندوناک ثانیہ تھا, اس پر کچھ عجیب کاروائیاں ہوئی. اس سے پہلے, اس کاروائی پہ آنے سے پہلے آپ کو خبر آئی ہوگی جمعے کے روز کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے, وفاقی آئینی عدالت نے جو ہے نسلا ٹاور والے کیس کو, جو سپریم کورٹ نے اس وقت جسٹس گلزار احمد صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے, اس کو ریکال کیا, یعنی اس آرڈر کو کینسل کیا ہے. اس آرڈر کے اندر یہ آیا ہے, ورڈکٹ کے اندر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں, جو کہ پٹیشنز ڈالی گئی تھیں اس فیصلے کے خلاف, اور پھر 27ویں ترمیم کے بعد تمام جو پٹیشنز تھی وہ وفاقی آئینی عدالت میں جو ہے چلی گئی تھی. جسٹس عامر صاحب نے یہ فرمایا کہ ہمارے فیصلے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم یہ کہہ دیں کہ انلیگل جو کنسٹرکشنز ہوئی اس کو ہم لیگلائز کریں, مگر انہوں نے یہ لکھا کہ سپریم کورٹ اس وقت جو ہے وہ چلی گئی, اس نے اپنے جیورسڈکشن سے زیادہ کا کام کیا. سب کو یاد ہے اس پورا کیس کا کیا حوالہ ہے. 2018 میں لیاری بلڈنگ کے حوالے سے, لیاری کے اندر یہ بلڈنگ تھی جو کہ الزام لگایا گیا کہ غیر قانونی طور پہ بنائی گئی. اس وقت جسٹس گلزار چیف جسٹس نہیں تھے, ان کی سربراہی میں ایک بینچ بنا اور پھر انہوں نے ایک فیصلہ صادر کیا, اور پھر انہوں نے اپنے جیورسڈکشن کو, جو سپریم کورٹ کا ہے, اس کو استعمال کرتے ہوئے کراچی میں جتنی بھی انلیگل اپوائنٹمنٹس تھی, انلیگل کنسٹرکشنز کی تعمیرات تھی, غیر قانونی یا تجاوزات تھے, ان کو گرانے کا حکم دیا. سندھ حکومت اس وقت تک کوئی کارروائی کر نہیں رہی تھی, تو 2021 میں جب وہ چیف جسٹس بنے تو امپلیمنٹیشن کے نام پہ کراچی کے اندر سب وہ ساری رپورٹس لیتے تھے, نسلا ٹاور کی بھی وہ رپورٹ لیتے تھے, اور نسلا ٹاور کے اوپر جو ہے ان کا فیصلہ جو تھا کہا کہ اس کو بھی گرایا جائے. اس پر موجودہ وفاقی آئینی عدالت نے یہ بالکل ایک میرے خیال سے صحیح فیصلہ دیا ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ کورٹس کا کام ہوتا ہے ڈائریکشنز دینا, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن صوبائی حکومت اور ان کے جو متعلقہ ادارے ہیں وہی کر سکتے ہیں, وہی کر سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ ساری ذمہ داری سندھ حکومت کی تھی لیکن سپریم کورٹ کے آرڈر پہ گرا دی گئی, اور جو متعلقہ ادارے یعنی SCBA, سندھ کنٹرول بلڈنگ اتھارٹی, اس کا یہ کام تھا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے وہاں پہ سرمایہ کاری کی تھی, اور جس میں اطلاعات بھی آئی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ صدمے سے انتقال فرما گئے, ان کی کون بھرپائی کرے گا؟ ان کا پیسہ تو ڈوب گیا پیسہ ان کا. تو یہ اس ملک کے اندر عجیب معاملات ہوتے ہیں کہ کبھی عدالتیں جو فیصلے دیتی ہیں بعد میں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں, لیکن بہت دیر ہو جاتی ہے. بہت دردناک واقعہ ہے یہ. بہرحال گل پلازا کے حوالے سے ایک عجیب کاروائی ہوئی ہے. ہفتے کے روز جو انویسٹیگیٹو آفیسر تھے جنہوں نے ایک بچے کا نام بھی اس چلان میں ڈال دیا تھا, اور 5 گل پلازا کے مینجمنٹ کے اور اس بچے کے والد کا نام ڈال دیا تھا جس کی دکان تھی, الزام لگایا گیا اس رپورٹ کے اندر, کمشنر کی رپورٹ کے اندر, کہ جو آگ جو تھی وہ وہاں سے جو ہے اوریجنیٹ ہوئی تھی. IO صاحب نے ابھی تک اس وقت تک جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کو اٹیچ نہیں کیا تھا, جس پر اس وقت کی اس ٹائم ابھی بھی مطلب جو استغاثہ اس نے کہا کہ آپ نے جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کو کیوں نہیں کیا. 2 دفعہ کہا گیا, 3 دفعہ کہا گیا, بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ چلان کو بھی آپ صحیح کر دیجئے, یعنی چارج شیٹ کو بھی صحیح کریں. اس پر بھی انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. بہرحال
जुम्मे को जो कार्रवाई हुई है, अनोखी कार्रवाई हुई है, उसके अंदर जज साहब ने पूछा आईओ साहब से, मैं नाम नहीं लूंगा उसका क्योंकि मैं नाम लूंगा तो बहुत से लोग बुरा मान जाएंगे, बहरहाल उनसे पूछा भाई ये जो आपने लोगों के नाम डाले हैं या जो आपने कुछ इदारों के नाम नहीं डाले, इनका बुनियादी काम तो बता दीजिए कि क्या करते। यानी ये कि मिसाल दे रहा हूं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का क्या काम है, कराची जो सिविल डिफेंस है उसका क्या काम है। मौसूफ रिपोर्टेडली बुनियादी फर्क भी नहीं बता पाए, बुनियादी फर्क भी नहीं बता पाए कि इनका क्या काम है, इनका क्या काम नहीं है। और एक मौके पर उन्होंने माफी भी मांगी कि मुझे वाकई नहीं पता। बहरहाल तो उस वक्त कोर्ट ने हुक्म दिया, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट के जज साहब ने हुक्म दिया कि इन आईओ साहब को तब्दील किया जाए और नया फिर से तहकीकाती चार्ज शीट चालान सबमिट किया जाए। ये गुल प्लाजा सानिया के केस को लेकर ये डेवलपमेंट हो रही है नाज़रीन। कैन यू इमेजिन द सेंसिटिविटी एंड द सीरियसनेस ऑफ सर्टेन पीपल। सवाल है भाई, सवाल है। वो बहरहाल आईओ साहब चेंज हो चुके हैं, कोई नए आईओ साहब आएंगे, देखते हैं वो किस तरह से इसको लेके चलते हैं। और जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट अभी तक इसमें क्यों नहीं लगी है, ये भी एक सवालिया निशान है। यानी तासुर ये उभर रहा है कि शायद कुछ लोगों को बचाने की कोशिश तो नहीं हो रही है, ये कुछ इदारों की। इस नुक्ते पे प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि कराची के अंदर और कराची के मामलात को लेकर हमारे हुकाम बाला संजीदगी से सोचें। तस्मीन जावेद को खबर से तस्दीक तक से इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।